بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا۔ بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ مسائل بہت زیادہ ہے اس لیے میں آج تھوڑی سپیڈ زیادہ رکھوں گا۔ بھائی بھوک کی وجہ سے اگر معدے میں شدید درد ہو رہا ہے تو درد کی بیس پہ تو روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ درد بھی ایک بیماری ہے، لیکن صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا جا سکتا۔ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ تو ہاں بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، یا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، شوگر کا مریض ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تو توڑا جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ صرف بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ روزہ اگر توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر خوب سمجھ لیں۔ تو درد کی وجہ سے توڑنے کی بھی اجازت ہے اور چھوڑنے کی بھی۔ چھوڑنے کا مطلب غالب گمان قریب یقین ہو کہ اگر میں نے یہ کیا تو ایسے میرے شدید درد۔ زکوٰۃ میں مال تجارت دے سکتے ہیں؟ میں شہد کا کام کرتا ہوں تو زکوٰۃ میں شہد دے سکتا ہوں، گردے دے سکتا ہوں۔ گردے سوری اگر دے سکتا ہوں، الف تھوڑا ہٹا کے لکھا ہوا ہے۔ اگر دے سکتا ہوں تو جس قیمت پر خود لیتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی، یا جس قیمت پر فروخت کرتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی۔ محمد مہر لاہور سے۔ جناب آپ زکوٰۃ میں شہد بھی دے سکتے ہیں، جیسے 40 کلو شہد میں 1 کلو زکوٰۃ بنتی ہے، تو 1 کلو شہد اٹھا کے کسی کو دے دیں۔ اور اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ قیمت نہیں جس پہ آپ لیتے ہیں، بلکہ وہ قیمت جس پہ آپ کسٹمر کو دیتے ہیں۔ اس نوجوان کو زکوٰۃ دینا، کیا نوجوان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ جی بالکل جائز ہے، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے۔ اور اس یعنی غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ میرا اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینے کا حکم کیا؟ کوئی ایڈوانس میں 2 سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ فہیم اللہ جی ہاں، 2 سال کی صاحب نصاب بننے کے بعد اس سال کی تو ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اگلے سال کی نہیں کر سکتا۔ اگلے سال کے لیے پھر دوبارہ سے یعنی 1 سال کی ایڈوانس دے سکتا ہے، 2 3 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دینے کا حکم۔ بعض ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ فارم پر کروایا جاتا ہے اور پھر غریب مریضوں کو اور یتیم بچوں کو مفت دوا اور تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جمعہ خان جہلم سے۔ بھائی جمعہ خان، بھائی یہ تو زکوٰۃ فارم فل کروایا جاتا ہے، تو اگر اس میں شرعی طریقے کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور یہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہے نا آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں جو زکوٰۃ بھی لیتے ہیں تو وہ پراپر ایک فارم بنواتے ہیں، غربا اور مساکین کا، اس پہ سائن کرتے ہیں۔ تو وہ فارم کے الفاظ کیا ہیں، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلیں گے میں بتا نہیں سکتا۔ تو آپ نے جس رفاہی ادارے کی بات کی ہے اس کا فارم آپ جامعۃ الرشید بھیج دیں، یا دارالعلوم کورنگی بھیج دیں، بنوری ٹاؤن بھیج دیں۔ آپ جس کنٹری میں وہاں کسی بڑے ادارے کو، یا جس شہر میں ہے وہاں کسی بڑے ادارے کو بھیج کے پوچھ لیں کہ یہ فارم ہے، کیا یہ کافی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے؟ تو وہ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم سے پورے فارم کی جو ہے نا پکچر دے کے اس کو دکھا دیں کہ بھئی یہ والا فارم پہ سائن کیے جاتے ہیں، اب اس ادارے میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، یہ پوچھوا لیں آپ۔ تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا، جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے۔ جائز ہے۔ روزہ کشائی کی دعوت کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری، جائز ہے۔ پہلے زمانے میں اس رسم میں بہت زیادہ پختگی ہو گئی تھی، بہت لوگ لازمی سمجھنے لگے تھے، اس لیے ہمارے اکابر نے منع کیا۔ آج تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ روزہ کشائی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بس اس سے بچے کی حوصلہ افزائی مقصد ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ ہمت کر کے آج پہلا روزہ رکھا ہے تو وہی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں یہ رسم بہت زور پکڑ جائے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اس کا چھوڑنا لازم ہے۔ اعتکاف کیا فرض ہے؟ کیا زندگی میں ایک بار اعتکاف کرنا فرض ہے؟ عابد حسین پاک پتن سے۔ نہیں جی فرض نہیں ہے ایک بار بھی، البتہ اعتکاف ہر سال فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر شخص پہ تو نہیں ہے، بلکہ چند لوگ بھی اگر فرض کہہ رہا ہوں، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر سال مسجد میں 2-4 لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو یہ سنت موقدہ پورے محلے کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن وہ بھی کسی فرد واحد پر نہیں، بلکہ محلے کے چند لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ بہت زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے، ہمارے نبی ہر سال بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان، تو اتنا فاصلہ بڑھا دیتا ہے انسان میں اور جہنم۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں، اور قضا لازم ہے یا مستحب ہے، اور کتنے دن کی قضا ہوگی، اور رمضان میں ہی قضا کرنا لازم ہے یا رمضان کے علاوہ بھی قضا کر سکتا ہے؟ محمد شفیق آوان سرگودا سے۔ دیکھیں اگر کسی کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے، تو جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا۔ تو اب اس کی مرضی، اچھا اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو، اب اس کی مرضی ہے کہ اسی دن کر لے، جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا دوپہر 4 بجے، تو اب کوئی بات نہیں، شام کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اسی دن قضا کی نیت کرے
کہ بھئی آج کا جو دن کا میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اور اسی دن کی قضا کی نیت سے یہ بس بیٹھ جائے مسجد میں. یہ والا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، جو 10 دن کی اس نے نیت کی تھی وہ تو گیا. اب جس دن ٹوٹا ہے وہ والے دن کی قضا کر لے یہ، اور 24 گھنٹے مکمل کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ، تو یہ اس کی قضا ایک دن کی پوری ہو گئی. آگے اس کا نفلی اعتکاف ہے، کرنا چاہے چلائے، نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے، لیکن بہتر ہے کنٹینیو کر لے 10 دن تک. تو یہ ایک دن کی. پھر یہ اس دن نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر رمضان کے بعد مسجد میں آ کے مغرب سے پہلے بیٹھنا پڑے گا اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو. تو 24 گھنٹہ مسجد میں گزار لے اعتکاف کی نیت سے روزے کے ساتھ، تو یہ قضا ہو جائے گی. اچھا بھائی، رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے تو رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے. اس طرح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ دوسری سورت پڑھے. تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا. محمد ندیم کراچی سے. بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات. اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا. اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں. کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے. تو راتیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہیں. اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں عبدالباسط. دیکھیں شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا ان کے لیے وقت جو ہے نا، ٹائم، یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے. یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہاء بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے. اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہوگی. تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائیں فجر کے فرشتے جو آتے ہیں. اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا 7 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے یہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے، یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے. اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب جگہ ایک ہی دن پہ لیلۃ القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیل ہی نہیں ہوتی، رات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لیلۃ القدر کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر یہاں رات 12 بج رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیم ٹائم سب جگہ ایک ہی جیسا حکم ہے شریعت کا، ساری برکتیں جو 12 بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر 12 بجے ہوں وہ لیلۃ القدر کی؟ ایسا نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 2 بھی ہو سکتی ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں 21ویں رات ہے تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر، سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے. تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی، ہمارے ایک دن بعد ہوں گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر وقت کا اپنا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے. تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو اس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی. اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر اس ملک میں نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب لیلۃ القدر ہمارے ہاں کب ہے، ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کرے تاخیراتوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخیراتیں متعین کرتے ہیں، تو ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے.